أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر عظیم، شکر کثیر کہ اپنے کرم اور فضل سے ایک دفعہ پھر اس بابرکت مہینہ میں رمضان شریف کی رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا پھر ایک موقع عطا فرمایا۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے 11واں سپارہ سورۃ توبہ۔ وہ کل سورۃ توبہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی تھی اور ہم نے اس کے آخر میں ایک آیت مبارکہ بتائی تھی کہ اس کا عمل آپ کے ہر کام کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں دوبارہ ریمائنڈر کے طور پہ وہ آخری آیت ہے سورۃ توبہ کی، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا کام ہو، صبح 7 دفعہ اور شام کو 7 دفعہ اس آیت کا ورد کر لینا چاہیے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آج ہم سورہ یونس شروع کر رہے ہیں۔ سورہ یونس جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس کا نمبر جو ہے وہ قرآن پاک کی ترتیب کے حساب سے 10واں نمبر ہے۔ اس میں 109 آیتیں ہیں، 109 ورسز 109، اور اس میں 11 رکوع ہیں۔ یہ ترتیب اس کی دیکھیے، سپارہ یہ 11واں ہے، سورہ کا نمبر 10 ہے اور رکوع اس کے اندر 11 ہیں۔ میں اس ترتیب کی طرف دوبارہ آؤں گا بعد میں، یہ ایک اس کا ہنٹ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ مکہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، یہ مکی ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا ہے، اور اس واقعے کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ یونس ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے قرآن پاک سکھا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الف لام را، اس سے شروع ہونے والی 3 صورتیں یاد کر لو۔ تو اس نے عرض کی کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، میرا دل سخت ہے، میری زبان موٹی ہو چکی ہے، یعنی کہ میرے سے یہ صورتیں یاد کرنی مشکل ہوں گی۔ تو فرمایا تو پھر حامیم سے شروع ہونے والی 3 صورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی بات عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر مسبحات یعنی کہ تسبیح سے شروع ہونے والی 3 صورتیں یاد کر لو۔ تو اس نے پھر وہی بہانہ، وہی عذر پیش کیا کہ میرے سے پڑھا نہیں جائے گا، میری زبان موٹی ہے، میری عمر زیادہ ہے۔ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایک ایسی صورت یاد کروا دیں جو جامعہ ہو، جو وسیع ہو، جس کے میننگ جو ہے بہت زیادہ ہوں، جو بڑی کلیئر ہو۔
اور یاد کرنی آسان ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ صورت سکھا دی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ شخص اٹھا اور چلا گیا تو اس نے اٹھنے سے پہلے عرض کی اس ذات کی قسم، یعنی کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، میں کبھی اس پر اضافہ نہیں کروں گا، یعنی کہ میں اس سے کبھی انکریز نہیں کروں گا۔ اور جب وہ چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی جو ہے یہ نجات پا گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد کی کتاب شہر رمضان کے باب میں یہ حدیث جو ہے موجود ہے، اور اس کا نمبر ہے 1399۔ اس میں جو بڑے بڑے واقعات بیان ہوئے ہیں، ایک تو مشرکین جو ہیں ان کے عقیدوں کا بیان ہے، جیسے ہم پچھلی صورتوں میں پڑھتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دلیلیں اس میں موجود ہیں، اور دنیاوی زندگی کی مثالیں اس میں بیان کر کے اللہ تعالیٰ انسانوں کو سوچنے کا حکم دیتا ہے، اور کفار کو ایک دفعہ پھر قرآن جیسی کتاب یا اس کی ایک صورت بنانے کا چیلنج دیا گیا، اور کفار نے جو تکلیفیں مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں تو ان اذیتوں پر، ان تکلیفوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور قرآن پاک کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کا واقعہ بھی اسی میں بیان ہوا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، سورہ کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ شروع میں جو 3 حرف ہیں الف لام را، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور اس کا ترجمہ صحیح میننگ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا، کہ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا، اس بات سے وہ حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو، ایک انسان کو وحی بھیج دی، الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ تو لوگوں کو اس بات سے حیرانی ہوئی، تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی ایک انسان پر بھیجی ہے، یعنی کہ یہ کافر بار بار یہ بہانے بناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں نبی بنا کر بھیجا۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں، حیران تھے کہ ایک مرد پر، ایک انسان پر اللہ نے وحی بھیجی۔ تو اے نبی ان لوگوں کو ڈر سناؤ، انذر الناس وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے، سچا مقام ہے۔ تو کافر کہنے لگے کہ بے شک یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ اس آیت مبارکہ سے 2 مسئلے بیان ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ڈرانا ہے، یعنی کہ جو ڈر اور خوف بیان کیا جاتا ہے، وہ ڈرانا جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے، لیکن خوشخبریاں اور اچھی خبریں اور بشارتیں مومنین کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ اس آیت میں بیان فرمایا الی رجل منہم ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو ڈرایا جائے، وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں دی جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان والوں کے لیے اپنے رب کے پاس ان کا ایک سچا مقام ہے، ایک سچا اجر ہے ان کے لیے۔
تو یہاں پہ جو اسی آیت کا دوسرے حصے میں قدم صدق عند ربہم، اس کی تفسیر میں یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ قدم سے مراد قدم کی جگہ ہے، یعنی مقام، قدم کا مقام۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت میں سب لوگ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کھڑے ہوں گے، مگر کافر اور مومن کے مقام میں فرق ہوگا۔ اور یہاں پہ قدم صدق سے مراد اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رحم کر کے اور لوگوں پر رحم فرمائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا اذن یعنی کہ اجازت، شفاعت کا مقام عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی جائے گی کہ آپ اپنے جن امتیوں کو چاہیں ان کو بخشوا لیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو شفاعت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر اس آیت کی شفاعت سے کی ہے، یعنی کہ یہ شفاعت کو بیان کیا گیا ہے، اور مومن کو یہ دونوں ہی چیزیں نصیب ہوں گی، یعنی کہ اچھا مقام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ Your God is Allah subhanahu wa ta'ala who created the heavens and earth in 6 days۔ یہ جو 6 دن ہیں، یہ 6 دن لٹرل نہیں ہے، یہ لفظی 6 دن نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ عربی زبان میں یوم کا جو لفظ ہے عام طور پر ہم جو بولتے ہیں وہ دن کو کہتے ہیں، لیکن اس کا جو دوسرا مطلب ہے دیٹ مینز کہ ایک زمانہ، کہ وہ ایک پرٹیکولر ٹائم فریم کو یوم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 مرحلوں میں پیدا کیا، تو ان مرحلوں کا یہاں پہ بیان ہے۔ اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ قیامت والا دن 50,000 دن کے برابر ہو، اور کہیں پہ فرمایا کہ 300 سالوں کے برابر ہوگا۔ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ تو ہماری زمین کے جو دن ہیں وہ دوسرے سیاروں کے دنوں کی نسبت چھوٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا کہ ان 6 دنوں سے مراد وہ کتنا لمبا عرصہ ہے۔ تو لیکن یہ بیان کیا گیا کہ 6 زمانے ہیں، 6 مرحلے ہیں، 6 جو ہیں وہ ٹائم پیریڈز ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور جیسا اس نے چاہا وہ عرش پر تشریف فرما ہوا۔ عرش کہتے ہیں تھرون کو، اللہ تعالیٰ کا جو تھرون ہے، جو اس کا تخت ہے، اس کو عرش کہتے ہیں۔ یدبر الامر، جیسے چاہتا ہے وہ اپنے کاموں کی تدبیر فرماتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے اس کے پاس سوائے اس کے جس کو وہ اجازت عطا فرما دے، یعنی کہ جس کو اجازت ہوگی صرف وہی شفاعت کر پائے گا۔ اور اس سے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 8 کے اندر، 9 کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، بلکہ اس سے پیچھے سے یہ مضمون چلا آ رہا ہے کہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، کہ بے شک وہ لوگ جو ہمیں ملنے سے امید نہیں رکھتے، یعنی کہ ان کو یہ امید نہیں ہے، وہ ان کو خیال نہیں ہے، ان کا ایمان نہیں ہے کہ ہم اللہ سے ملیں گے، یعنی کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا کی زندگی میں خوش ہو کر بیٹھ گئے ہیں، they are happy with their worldly things، دنیا کی دولت پر وہ خوش ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور اس پر اطمینان سے بیٹھ گئے ہیں، ان کو اطمینان ہو گیا ہے، ان کو سکون ہو گیا ہے اس دنیا کے مال و دولت سے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، تو یہ لوگ غافل ہیں
गफलत में पड़े हैं, दे आर इग्नोरेंट। उलाइका मअवाहुमुन नारु बिमा कानू यक्सिबून, उन लोगों का ठिकाना दोजख है और उनकी कमाई का बदला भी दोजख है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु फी जन्नातिन नईम, और वो लोग जो ईमान वाले हैं और नेक अमल करते हैं, अल्लाह ताला उनको उनके ईमान के सबब सीधा रास्ता अता फरमा देगा और उनको वो जन्नतें अता फरमाएगा जहां पर नहरें बहती होंगी, और वो बागों वाले जन्नतों में, नेमत के बागों में रह रहे होंगे। तो यहाँ पर दरअसल जो बात है कि अल्लाह ताला की निशानियों में गौर व फिक्र करके हदायत पाने वाले जो हैं वो मुत्तकी और परहेजगार और अल्लाह के बंदे हैं, जबकि वो लोग जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, वो सारी निशानियां देखने के बावजूद अल्लाह की रहमत से और उसकी हिदायत से महरूम होते हैं। और जब उनको नेमतें मिलती हैं, दुनिया का माल मिलता है, मालो मता मिलता है, औलाद, बीवी, बच्चे, कारोबार, बड़े बड़े मकान, बाग और खेती बाड़ी और घोड़े और ऊंट और मालो दौलत और सोना और चांदी मिलता है, तो वो उसमें बड़े खुश होके, हैप्पी होके आराम से उसमें बैठ जाते हैं, उनको आखिरत की कोई फिक्र नहीं होती। और अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाता है कि यही लोग हैं जो गफलत में पड़े हैं। मतलब कि ये खास तौर पे उन लोगों की बात हो रही जो कुफार और मुनाफिकीन हैं, कि वो अल्लाह के दिए हुए माल को रब के रास्ते में खर्च नहीं करते, उसको अल्लाह ताला के दीन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, और इस माल को वो अपने हाथों की कमाई समझते हैं, और अल्लाह ताला की जो रहमत है, उसकी जो हिदायत है, उससे वो दूर हैं। तो ये ऐसे लोगों की बात है, और वो दुनिया को अपना दारुल करार यानी कि हमेशा रहने वाला समझ बैठे हैं, हालांकि दुनिया तो खत्म होने वाली है। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया की जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताया कि इंसान जो है वो इसमें आराम से बैठ जाता है, इत्मीनान से बैठ जाता है और आखिरत के लिए कोशिश नहीं करता। और इसके बाद आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, व इज़ा मस्सल इंसान दुर्रु दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमन, और जब इंसान को कोई तकलीफ आती है, उसको कोई परेशानी होती है, उसको कोई बीमारी आती है, उसके ऊपर कोई मुश्किल आ जाती है, तो फिर वो अल्लाह को याद करता है, फिर वो अल्लाह को पुकारता है, कभी खड़े होकर, कभी बैठे हुए। और जब हम उसकी तकलीफ को दूर कर देते हैं तो फिर वो मुंह मोड़कर चल देता है कि गोया उसको कभी कोई तकलीफ पहुंची ही नहीं थी, और उसको अल्लाह की याद भूल जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल मुस्रिफीन मा कानू यअमलून, और इन लोगों को उनके जो बुरे अमल थे वही अच्छे लगते हैं, वही उनको अच्छे करके दिखा दिए जाते हैं ताकि वो भटके रहें, इस गुमराही में पड़े रहें और उसमें से उनके लिए निकलने का कोई रास्ता ना हो। और तुम लोगों से पहले भी हमने बहुत सारी कौमें हलाक कर दी, वो लोग जो हद से बढ़ने वाले थे, यानी कि उन पर अज़ाब आया। तो ये जो अभी आयत हमने पढ़ी है, इसको समझना चाहिए। एक बात तो ये कि जब इंसान को, किसी भी इंसान को दुनिया के किसी भी इलाके में, कल्चर में, कहीं पे है, जब उसको तकलीफ आती है तो अपने प्यारों को याद करता है, और जिन मज़ाहब में खुदा का तसव्वुर है तो अपने खुदा को याद करते हैं, और कभी बैठे कभी लेटे, हर हाल में। और मुसलमानों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ईमान कमजोर है कि जब तकलीफ आती है उस वक्त तो खुदा को याद करते हैं, लेकिन जब नेमत मिलती है, जब मालो दौलत मिलती है, उनको दुनिया में हंसी खुशी और अच्छे उनके हालात होते हैं, तो उस वक्त खुदा को भूल जाते हैं। तो मोमन का हाल ये होना चाहिए, तकलीफ आए तो तब भी रब को याद करे, उससे मदद मांगे, और जब वो अच्छे हालात में हो तो फिर वो शुक्र करता रहे, क्योंकि नेमतें भी उसकी अता है
اور تکلیف بھی اسی کا امتحان ہے. تو امتحان میں صبر کرنا مومن کی شان ہے، اور جب امتحان نہیں ہوتا، خوشحالی ہوتی ہے، اچھے حالات ہوتے ہیں، تو ان میں شکر کرنا مومن کی شان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرتے رہو تاکہ تمہیں میں اور عطا فرماتا رہوں. تو جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے. اسی طرح سے کافروں نے، یہ آیت نمبر 15 ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ، کہ کفار جو ہیں وہ مکہ میں سے ایک گروپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم کافر آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کے خدا پر ایمان لے آئیں، تو پھر آپ بہتر ہے آپ ایسے کریں کہ اس قرآن کو چینج کر دیں، اس میں آیتیں بدل دیں، اور ایسا قرآن لے کے آئیں جس میں بتوں کو برا نہ کہا گیا ہو، بتوں کے بارے میں برائی نہ لکھی ہو، اور شرک سے منع نہ کیا گیا ہو. اور اگر دوسرا قرآن اس طرح کا نازل نہیں ہو سکتا تو پھر آپ خود ہی اس میں سے تبدیلی کر دیں اور ہماری مرضی کے مطابق وہ آیتیں چینج کر دیں. اور یہ ان کفار کی یہ جو بکواس تھی، یہ جو باتیں تھیں، یہ مذاق اڑانے کے لیے تھیں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان کے لیے تھی. تو وہ اپنے ارادے میں ناکام رہے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی کو فالو کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ میرے اوپر وحی بھیجتا ہے. یعنی کہ میں اللہ کی وحی کے بغیر، یہاں پہ فرمایا کہ کوئی عمل نہیں کرتا، اور میں رب کی نافرمانی کرنے والا نہیں ہوں. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، میں خود سے نہیں لکھتا. حالانکہ اللہ رب العزت نے، جیسے کہ ہم نے پڑھا دوسرے سپارے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آپ کی جو خواہش مبارک تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، تو وہاں پہ فرمایا وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیارے حبیب آپ کی خوشی کی خاطر ہم نے آپ کا قبلہ بدل دیا ہے، یعنی کہ خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے. یعنی کہ اگر اللہ کے رسول چاہیں تو اللہ رب العزت آپ کی مرضی کے مطابق جو چاہیں عطا فرما دیں. اور جیسا کہ ہمیں جو ہے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا، لیکن میں بات کو کمپلیٹ یہیں پہ کرتا ہوں، ڈیٹیل میں اور زیادہ نہیں جاؤں گا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو کھول کے بیان فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی مرضی سے نازل ہوتا ہے، اس کی وحی سے نازل ہوتا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں لکھتا، اور میں اسی کو فالو کروں گا جو اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا. اور پھر آیت نمبر 18 میں فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ مشرک اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ تو کوئی فائدہ دے سکتی ہے نہ کوئی نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کریں گے، ہمارے لیے سفارش کریں گے. تو تم فرماؤ کہ تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی، یعنی کہ اللہ کے علم میں نہیں، یا اللہ نے ایسی بات کی اجازت نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے. تو خیال رہے کہ جو مشرکین تھے وہ ان بتوں کو اپنا شفیع یعنی کہ شفاعت کرنے والا مانتے تھے اور ان کو پوجتے تھے. ان کا یہ پوجنا شرک تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ سے لڑ کر جھگڑ کر ہمارے لیے شفاعت کروا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابری کی شفاعت کو ماننا شرک ہے. اس لیے یہاں یشرکون فرمایا گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور اپنے اولیاء کو شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا، جیسا کہ پہلے آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں. اور وہ شفاعت جو ہے وجاہت کی، محبت کی اور اجازت کے ساتھ ہوگی. اس شفاعت کو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت جو ہے جو عطا ہوگا اس کو شرک نہ سمجھا جائے. یہ جو کافروں کی شفاعت
उसका जो अकीदा था वो ये था कि ये जो बुत हैं या चांद और सितारे और सूरज और दरख्त और जिस तरह के और भी बुत या जिन और शैतान, वो समझते थे कि ये अल्लाह ताला से हमारे लिए सिफारिश करेंगे, ये बेजान चीज़ें, और इनकी वो इबादतें करते थे। और मुसलमान अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत नहीं करता। मुसलमान नबियों की, वलियों की, किसी भी चीज़ की इबादत नहीं करता। मुसलमान नबी की लाई हुई हिदायत को फॉलो करता है और उस पर अमल करते हुए अल्लाह की इबादत करता है, और अल्लाह की इजाज़त के साथ अल्लाह जिसको इजाज़त अता फरमाएगा सिर्फ उसको शफाअत का हक होगा। तो ये कुफार जो थे वो ये समझते थे कि ये जो बुत हैं ये अल्लाह ताला की बारगाह में हमारे शफी हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके इस अकीदे का रद्द फरमा दिया। तो बुतों के शफी मानने में और अल्लाह ताला के बंदों को शफी मानने में जो फ़र्क है उसको समझ लेना चाहिए। इससे मुसलमानों में ये गलत अकीदा ना आना चाहिए कि अल्लाह ताला किसी को भी शफाअत का हक नहीं देगा। अल्लाह ताला, जैसे कि सही अहादीस से साबित है और कुरान पाक की आयतों से साबित है, जैसे अल्लाह ने फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह ताला किसी को शफाअत की इजाज़त नहीं देता मगर सिर्फ उनको जिनको वो इजाज़त देता है। इल्ला बिइज़्निही, यानी कि अल्लाह ताला की बारगाह में जिनको इजाज़त है सिर्फ वो ही शफाअत करने के हकदार हैं। और ख़ासुल ख़ास वो हक जो है हमारे नबी मुकर्रम शफ़ीउल मुज़निबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शफाअत का हक है, उनको मुकाम महमूद अता फरमाया जाएगा। तो ये आयत नंबर 18 थी और इससे आगे चलते हैं। आयत नंबर 24, इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमाइन अनज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्दि मिम्मा याकुलुन नास वल अनआम, के फरमाया कि जो दुनिया की जिंदगी है, दुनिया की जो जिंदगी है इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे अल्लाह आसमान से पानी नाज़िल फरमाता है, यानी बारिश को नाज़िल फरमाता है, और उस बारिश के सबब से अल्लाह ताला ज़मीन में दरख्त और फल और फूल उगाता है, और ये जो सब्ज़ा उगता है इसको इंसान भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं, और यहाँ तक कि ज़मीन को अल्लाह ताला जो है वो खूबसूरत कर देता है, और ज़मीन बहुत खूबसूरत हो जाती है, हरी भरी भली लगती है। पहाड़ों पर भी सब्ज़ा होता है, मैदानों पर भी सब्ज़ा होता है, दरियाओं में और नहरों में पानी की फरावानी होती है, और उसमें मछलियाँ और तरह तरह के जानवर होते हैं। तो जब ये खूबसूरत हो जाती है तो उस ज़मीन के मालिक ये समझते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में आ गई, यानी कि जिन लोगों की वो ज़मीन होती है, किसी के बड़े बड़े मुरब्बे और ज़मीनें और खेत खलियान होते हैं, बाग होते हैं, तो वो समझते हैं कि अब ये हमारे कंट्रोल में आ गई। और उसके बाद हमारा हुक्म इस पर आया रात में या दिन में, तो हमने इसे कर दिया काटा हुआ गोया कि वो कल थी ही नहीं। तो हम अपनी आयतें मुफस्सल बयान करते हैं गौर करने वालों के लिए, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहा है कि जो इस ज़मीन को हरा भरा करने की कुदरत रखता है, वो जब चाहता है इसकी हालत को बदल भी देता है। कभी बारिश को रोक दे, कहत पड़ जाए तो वही ज़मीन खुश्क हो जाती है, दरिया सूख जाते हैं, झीलें ख़त्म हो जाती हैं, और जो सब्ज़ा है, जो दरख्त हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फरमाया कि हम ये आयतें इसलिए खोल कर बयान करते हैं कि जो अकल वाले हैं वो इस चीज़ पर गौर करें कि ये इनामात, ये नेमतें देने वाला भी अल्लाह है और इनको वापस लेने वाला भी अल्लाह है। उसके कब्ज़ाए कुदरत में हर चीज़ है, और अल्लाह ताला तुम्हें सलामती के घर की तरफ पुकारता है। वयहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, और जिसको चाहता है अपने बंदों में से वो राह हिदायत अता फरमाता है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
آپ لوگوں کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو، سب کو سلامتی والا گھر یعنی کہ جنت کی طرف بلاتا ہے، اور جس کے آپ کے لیے جو صراط المستقیم ہے، جس کے دل میں اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ روشنی آتی ہے اور ہدایت آتی ہے، اس کو صراط المستقیم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں، آگے آیت نمبر 37، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لے اللہ کے اتارنے کے بغیر، کہ یہ کتاب اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اس میں تفصیل ہے، سب کچھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے خود بنا لیا ہے؟ تو آپ ان کو فرما دو کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو جاؤ اس طرح کی تم ایک ہی صورت بنا کر لاؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ تم جس کو چاہو اپنے ساتھ ملا لو، تم اس طرح کی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ یاد رہے کہ کفار ہمیشہ سے کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے کچھ عرصہ کے بعد ہی جو کذاب تھے، جو جھوٹے نبی تھے، جب انہوں نے اعلان نبوت کیے اور ان کو اللہ نے ذلیل کیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے قرآن کی نقل کرنے کی کوشش کی، بلکہ کچھ اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ ایک بدبخت نے لکھا البقرۃ البقرہ، کہ جس طرح الحاقہ جو ہے صورت اسی طرح سے آئی تو اس کی نقل بنانے کی کوشش کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گمراہی سے بچائے۔ تو یہاں پہ وہ جو چیلنج ہے جو پہلے دن سے قرآن میں ہے وہ آج تک اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ یہ معجزہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو جو اللہ نے عطا فرمایا کہ یہ قرآن حق ہے، سچ ہے، کوئی اس کی کاپی نہیں کر سکتا۔ ہاں جو ترجمے ہیں، ترجمے جو عربی کے علاوہ ہوتے ہیں، جو ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں، ان میں لوگ بعض اوقات اونچ نیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے جو مسلمان کنٹریز ہیں، جو مسلم ممالک ہیں، وہاں پہ قوانین بنے، جیسے پاکستان میں یہ ملک ہے، پاکستان کے اندر یہ قانون ہے کہ ایکچول جو قرآن کی عبارت ہے، قرآن کی آیات کے بغیر صرف ٹرانسلیشن کو آپ پرنٹ نہیں کر سکتے، کہ وہاں پہ عربی جو زبان میں اصل جو آیات ہیں ان کو لکھنا ضروری ہے، اس کے نیچے آپ ٹرانسلیشن لکھتے ہیں یا اس کے ساتھ، کہ اگر کہیں پہ کوئی بندہ تبدیلی کرنے کی کوشش کرے تو وہ پتہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ بہتر قرآن پاک کی حفاظت فرمانے والا ہے، اسی کا یہ چیلنج ہے، اور اسی نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 55، الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون هو یحیی ویمیت والیہ ترجعون۔ جان لو کہ بے شک اللہ رب العزت جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ اس سے بے خبر ہیں اور ان کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت نمبر 56 میں فرمایا ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، کہ وہی زندہ کرنے والا ہے اور وہی مارنے والا ہے اور اسی کی طرف
तुम सब फिर कर जाओगे, यानी कि everybody is going back towards Allah subhanahu wa ta'ala. He creates everybody and वही लोगों को जान देता है और वही लोगों से जान वापस लेता है. और फिर फरमाया कि या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, आयत नंबर 57. या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन. ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आई है, और ये कुरान जो है, ये जो नसीहत है, इसमें तुम्हारे सीनों की, तुम्हारे दिलों के लिए शिफा है, और ये हिदायत है, रहमत है ईमान वालों के लिए. तो यहाँ पर जो खास बात है इस आयत मुबारका को, एक तो हमें ये फरमाया गया कि जो कुरान है ये तुम्हारे लिए नसीहत है, ये तुम्हारे लिए गाइड है, तुम्हारे लिए रहनुमाई है. मुइज़तुन का यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि इंसान को वो चीज जो इंसान को एक अच्छी चीज की तरफ बुलाए, और इसके अलावा शिफा, दूसरा हिस्सा इसमें जो फरमाया कि ये तुम्हारे रब की तरफ से ये शिफा है तुम्हारे दिलों के लिए. इसका क्या मतलब है कि शिफा यानी कि कुरान पाक, इसकी तिलावत और इसके समझना इंसान के दिल का मर्ज जो है उसको दूर करता है. और कल्बी मर्ज क्या होते हैं, उससे मुराद ये होती है कि जो बुरे इखलाक हैं और बुरे अकीदे हैं और फासद और गलत अकीदे हैं और जो जिहालत की बातें हैं, कुरान पाक इन तमाम मर्जों को दूर करता है. गलत अकीदों की भी नफ़ी कुरान पाक में से हम सीखते हैं, और सही अकीदा भी कुरान से सीखते हैं. और जो जहालत की बातें हैं, कम इल्मी की, जब उनको इल्म आ जाता है तो वो मर्ज भी दूर हो जाता है. और तीसरी बात ये कि कुरान की सिफ्त में ये हिदायत भी है, यानी कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि एक तो ये मौइज़ा है, यानी कि एक ऐसी चीज है जो आपको अच्छाई की तरफ बुलाती है, नसीहत है. और दूसरा ये कि ये शिफा है मोमिनों के दिलों की, दिलों के मर्ज दूर करती है. और तीसरा ये कि ये हिदायत है और रब की रहमत है मोमिनीन के लिए. अब इसकी तरफ अल्लामा सावी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में बयान करते हैं कि इसमें शरीयत, तरीकत और हकीकत, इन तीनों का इशारा है. यानी कि क्या फरमाते हैं कि मौइज़तुम मिन रब्बिकुम जो है ये शरीयत है, यानी कि जो शरीयत के अहकामात हैं, जो फिक्र है और तहारत और नमाज और रोज़ा और ज़कात और हज और इससे रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं, वसीयत के मसाइल, निकाह के मसाइल, विरासत के मसाइल, तलाक के मसाइल, जंग के मसाइल, जो भी हैं, माल गनीमत के मसाइल, ये सारे के सारे शरीयत में आ जाते हैं. और तरीकत की तरफ से जो इशारा है वो शिफा लिमा फी सुदूर है, कि याद रखिए कि तरीकत यानी कि सहाबा कराम का तरीका, औलिया कराम का तरीका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, उनका जो अमल है उसको अपना लेना, जिससे हम अपने बातन को पाक और साफ कर लें. अब देखें कि नमाज तो फर्ज है, इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबुम मौकूता, नमाज तो फर्ज है, लेकिन उसका जो मकसद है नमाज का वो क्या है. जब आप इसको फर्ज समझ के सिर्फ अदा कर लिया, उसके मकसद को अगर साथ समझ लेगा तो उसने शरीयत भी पा ली और तरीकत भी पा ली. तो जिसने सिर्फ फर्ज अदा किया वो सिर्फ शरीयत तक ही रह गया. तो तरीकत वो हासिल करता है जो उस तरीके को अपना लेता है जिस तरीके को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम और औलिया कराम ने बयान फरमाया. तो नमाज का मकसद क्या है, फरमाया कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अकीमिस सलात अली ज़िक्री, कि तुम नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए. और फिर दूसरी जगह पे फरमाया इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज तुम्हें बुराई के कामों से रोकती है. तो अब जो शख्स नमाज कायम करेगा और फिर उसके बाद इस नमाज के जरिए से अपने आप को बुराई के कामों से रोक लेगा और इस नमाज के जरिए से अल्लाह के जिक्र को हासिल कर लेगा, तो समझ ले उसने शरीयत भी पा ली
اور طریقت بھی پا لی۔ جتنا زیادہ خلوص اس میں حاصل کر لے گا اتنی ہی زیادہ وہ طریقت حاصل کر لے گا۔ اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جس میں آپ نے فرمایا حدیث جبرائیل میں کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو، جب تم اللہ کی نماز پڑھو تو ایسے نماز ادا کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو، وہ تم سے باتیں کر رہا ہے۔ تو وہ جو مقام ہے جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب ہر وقت میرے ساتھ ہے، وہ جب بندہ محفل میں بیٹھا ہوتا ہے پھر بھی وہ اپنے من میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے، جب اکیلا بیٹھا ہوتا ہے تو پھر بھی اپنے رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے، تو وہ دراصل معرفت ہے کہ اس نے اپنے رب کی معرفت کے ذریعے اپنی حقیقت کو اس کو مل گئی۔ تو بہرحال شریعت کو مضبوطی سے پکڑنے کے بعد ہی طریقت ملتی ہے۔ طریقت اور شریعت کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، اور جب آپ طریقت اور شریعت دونوں پر چل لیتے ہیں، یعنی کہ قانون بھی سیکھ لیا، پھر اس کا اصل مقصد بھی سیکھ لیا، اپنے باطن کو پاک صاف کر لیا، اپنے دلوں کے مرض دور کر لیے، حسد، بغض، عناد، لڑائی جھگڑا، فساد، غیبت، چغلی، جھوٹ اور کبر اور تکبر اور نفاق اپنے دلوں سے دور کر لیا، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے دل کو شفا مل گئی۔ اور اس یہ دل کی شفا کے لیے طریقت اختیار کی جاتی ہے۔ اور اسی سے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر جو ہے وہ 62، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، کہ جان جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، نہ ہی وہ ڈرنے والے ہوں گے، یعنی کہ ان کو کسی قسم کا خوف اور ملال نہیں ہوگا۔ اللہ سے تو وہ ڈرنے والے ہیں، اللہ سے تو تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے علاوہ جو دوسرے غم ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ روز قیامت ڈر نہیں رہے ہوں گے، ان پر نہ دنیا میں کسی چیز کا کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار بنے۔ تو جب انہوں نے ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری اختیار کر لی، تقوی اختیار کر لیا، تو پھر ان کے لیے خوشخبری ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور یہی اللہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے، ولی جو لفظ ہے ولا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے قربت، قریب ہونا، اور نصرت یعنی کہ کامیابی ہونا، مدد ہونا۔ ولی اللہ وہ ہوتا ہے، یہ ہمیں کچھ سوال کیا بھی تھا کسی نے 3-4 دن پہلے یا 5 دن پہلے، کہ ولی کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، تو یہ آیت پڑھ لیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ولی کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اور بھی آیتیں ہیں قرآن پاک میں جن میں ذکر کیا گیا، تو یہ آیتیں خاص اللہ کے ولیوں کے لیے ہیں۔ فرمایا کہ میرے ولی اللہ وہ ہے جو فرض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل کرے، یعنی کہ وہ فرض ادا کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، اور اس کا دل اللہ کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق ہو، یعنی کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور کی چاہت میں ڈوبا رہے، اللہ کی محبت میں ڈوبا رہے، اور اللہ تعالیٰ کے تقوی میں اور اس کے جلال میں ڈوبا رہے۔ کیونکہ جیسے ابھی ہم نے آپ کو حدیث سنائی کہ جب عبادت کرو، جب ذکر کرو، جب اللہ کو یاد کرو، جب تسبیح کرو، کہیں پر بھی ہو تو ہر وقت حضور قلب میں رہو، کہ تمہارے دل میں اللہ موجود ہو، تمہارے دل میں اللہ کا خوف موجود ہو۔ دنیا کا کام کر رہے ہو تو تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ کام کر رہے ہوں، جبکہ تمہاری زبان اور تمہارا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہو، اللہ کی یاد میں بیٹھے ہو، اللہ کے خوف سے ڈرتے رہو کہ میں کوئی غلط کام کروں گا تو اس میں اللہ کے حکم کے خلاف ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔
تو فرمایا کہ جب دیکھے یہ ولی اللہ کی نشانیوں میں اللہ تعالیٰ جو اس کو عطا فرماتا ہے، جب دیکھتا ہے تو پھر جب اس کو اللہ کا نور مل جاتا ہے تو پھر وہ قدرت الہی اللہ کی قدرت سے دیکھتا ہے. جب وہ سنتا ہے تو وہ بھی اللہ کی آیتیں ہی سنتا ہے، لغو باتوں کو، غلط چیزوں کو اور فالتو کی چیزوں کو نہیں سنتا. جب وہ بولتا ہے تو اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، اپنے رب کی ثنا بیان کرتا ہے اور اچھی باتیں بیان کرتا ہے. جب کوشش کرتا ہے تو پھر بھی اللہ کے کام کی کوشش کرتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ کی قربت نصیب ہو، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور معرفت اور آپ کی محفل نصیب ہو. اور نہ تو وہ اللہ کے ذکر سے تھکتا ہے اور نہ ہی اس کی جو آنکھیں ہیں وہ کوئی ایسی چیز دیکھتی ہیں جس کو دیکھ کر اللہ کا غضب نازل ہو یا اللہ سے وہ دور ہو جائے. تو یہ اللہ کے ولیوں کی صفتیں ہیں. بندہ جب اس حال پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا کام صرف اللہ کے لیے ہو، اس کی زبان صرف اللہ کے لیے ہو، اس کی آنکھیں صرف اللہ کے لیے دیکھیں، اس کے کان صرف اللہ کی بات سنیں، اور وہ چلتا پھرتا جو ہے وہ قرآن ہو، دین کی تبلیغ ہو، تو وہ جو ہے بندہ وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ولی ہوتا ہے. یعنی کہ وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ اس کا دوست ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہوتا ہے. تو بہت سارے علماء نے ولیوں کی بہت ساری جو ہے وہ نشانیاں بتائی ہیں. تو چند ایک ہم نے کچھ بیان کر دی، کچھ اور بیان کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ولی وہ ہے جو صحیح عقیدے پر ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ پر یقین، اللہ کے رسول پر یقین، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی. اور پھر فرمایا کہ ولایت دراصل قرب الہی، اللہ کی قربت کے لیے ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے کا نام ہے. اور جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، ولایت پر پہنچ جاتا ہے، تو جو اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ لا خوف علیہم، ان کو پھر دنیا کی کسی چیز کا خوف نہیں رہتا. نہ وہ دشمنوں سے ڈرتے ہیں، نہ وہ کافروں سے ڈرتے ہیں، نہ وہ کسی اور چیز سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ ہر حال میں اللہ پر راضی ہیں. وہ کسی دیوانے شاعر نے اسی بات پر لکھا تھا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو میں چلے پاواں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا مالک، میرا محبوب، میرا دوست، میرا یار مجھے تکلیف میں یا میرے مجھے امتحان میں ڈال کر خوش ہے تو میں اس امتحان میں اور اسی تنگی میں خوش ہوں. مجھے سکھ نہیں چاہیے. اگر وہ مجھے بھوکا رکھ کر خوش ہے تو میں بھوکا رہ کر ہی خوش رہوں گا. تو یہ جو ہے یہ صبر کا مقام ہے. صبر کے جو ہے یہ مقامات ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود ہی تو فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، جو میرے لیے صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کی، یہ حدیث بیان فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے، ولی کی نشانی یہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، جب اس کو دیکھو تو تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ جائے، جب اس کو دیکھو تو اللہ اس کے پیارے حبیب کا جو دین ہے اور آپ کے جو اللہ کی جو شان ہے وہ تمہیں وہ یاد آ جائے. ابن زید فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے کہ جس کے اندر یہ والی صفتیں ہیں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس میں ایمان بھی ہے اور اس میں تقوی بھی ہے، اور وہ اللہ کے ولی ہیں جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں. تو اس طرح سے بہت ساری اور بھی جو ہیں وہ صفتیں احادیث میں بیان ہوئی ہیں. ہم اس ٹاپک سے آگے چلتے ہیں اس لیے کہ ابھی ہم نے اپنا درس جو ہے وہ کور کرنا ہے. اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے جائیں تو ساری رات بیت جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ولیوں میں داخل فرمائے اور ان کے رستے پر اللہ اور اس کے پیارے حبیب کا جو رستہ ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آگے چلتے ہیں. ہم نے ابھی ولیوں کا جو مقام ہے اس کو پڑھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہم نے پہلے بھی پڑھے، اور بھی واقعات ہیں. تو یہاں پہ ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے اور آپ کی جو قوم نے دعا مانگی اس کا ذکر آتا ہے. یہ دعا میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ آیت نمبر ہے 84. فرمایا کہ وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو پھر اللہ پر ہی بھروسہ کرو، اللہ پر ہی توکل کرو، اللہ تعالیٰ پر ہی ڈیپینڈ کرو.
اور اگر تم مسلمان ہو، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی، جیسے ہم نے پہلے بولا کہ سارے نبی جو دین لے کے آئے وہ دین اسلام ہی تھا، اس کا ذکر، اس کی طرف اشارہ یہاں پہ اس آیت میں بھی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اگر تم مسلمان ہو تو پھر اللہ پر توکل رکھو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ پر توکل رکھو، یعنی کہ اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تو دوسری بات یہ کہ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، تو ان کی قوم نے کہا، جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ دعا مانگی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یا اللہ ہم کو ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، یعنی کہ ہمیں ظالم لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دے دینا کہ وہ ہمیں فتنہ میں مبتلا کر دیں۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی خاص رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات عطا فرما۔ تو اس سے آگے پھر وہ واقعہ جو ہے وہ بیان ہوتا ہے۔ تو یہ جو دعا بھی ہم نے پڑھی ہے، یہ خاص جو فتنے اور ظلم کا دور ہوتا ہے، تو اس دور میں ان فتنوں سے نجات کے لیے یہ دعا پڑھی جانی چاہیے، جہاں پہ دشمن کا خوف ہو۔ سورہ قریش، لإیلاف قریش، اور یہ والی آیت مبارکہ خاص طور پہ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ جہاں پہ ظالموں کا خوف ہو، دشمنوں کا خوف ہو، تو پھر یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اور پھر آیت نمبر 90 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروا دیا۔ یہ وہی واقعہ بیان ہو رہا ہے جو کل پرسوں ہم نے پڑھا کہ فرعون اپنی فوج لے کر ان کے پیچھے بھاگا، تو جب وہ دریا کے پار پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی جو واکنگ سٹک تھی، جو اپنا کین تھا، وہ پانی پہ مارا تو پانی پھٹ گیا، تو دریا میں سے آپ اپنے امتیوں کو لے کر چل پڑے۔ جب وہ پار ہو گئے تو موسیٰ، جو فرعون اور اس کے جو لشکر تھے، وہ پانی کے درمیان میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے وہ پانی مل گیا۔ جب وہ پانی مل گیا تو یہاں پہ اس وقت جو واقعہ ہوا اس کو بیان کیا گیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اس کو پتا چلا کہ میں تو ڈوبنے لگا ہوں، غرق ہونے لگا ہوں، تو اس وقت اس نے کیا بولا، وہ مکالمہ یہاں پہ لکھا، فرمایا قال آمنت انہ، بولا کہ میں اب ایمان لے کے آیا، لا الہ الا، اب میں ایمان لے کے آتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، یہ وہی خدا ہے، الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں اس خدا پر ایمان لے کے آتا ہوں جس پر بنی اسرائیل، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس خدا کا پتہ بتایا، جو بنی اسرائیل کا خدا ہے، میں اس پر ایمان لے کے آتا ہوں اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو اس وقت جبرائیل امین جو تھے، جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے اس کو یہ جواب دیا، اور وہ جواب بھی قرآن پاک میں اگلی آیت میں ہے۔ فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب تمہیں یاد آیا ہے کہ اب سے پہلے تو تم نافرمان رہے، تم گناہگار رہے، اور تم لوگ تو فساد کرنے والے تھے، فسادی تھے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، فرمایا کہ آج ہم تیری لاش کو محفوظ کر دیں گے، باقی رکھیں گے، تاکہ اس کو ہم ایک نشانی بنا دیں بعد میں آنے والوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اور یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے۔ اس کے اوپر تھوڑی ریسرچ کیجئے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فرعون کی جو لاش ہے، یہاں پہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی لاش کو ہم نے محفوظ رکھا، پریزرو کر دیا، اور یہ لاش جو تھی فرعون کی، یہ آج سے کوئی 50 60 70 سال پہلے یہ ڈسکور ہوئی تھی، اور وہ لاش جو ہے وہ ملی تھی 1948 میں مبالغاً۔ تو جو اس وقت اس کی لاش جو ہے وہ دریافت ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ قرآن پاک میں عطا فرما دی تھی کہ ہم نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، ان کا ذکر آتا ہے۔ اور یہاں پہ اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 98 میں، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس،
लम्मा आमनु कशफना अन्हुम अज़ाबल खिज़्य फिल हयातिद दुनिया व मत्तानाहुम इला हीन। तो कोई ना कोई बस्ती होती कि जो ईमान लाते, यानी कि कुछ लोग, कुछ शहर वाले लोग ईमान लाते तो उनका ईमान उनके काम आता। हाँ, मगर यूनस की कौम, यानी कि बहुत सारी बस्तियां जो है उन पर अजाब आया और वो तबाह हो गई। मगर कौम यूनस जो थी, यूनस अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, जब उन पर अजाब आने लगा, जब यूनस अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह ताला इन लोगों पर अजाब भेज दे, ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, तो ये वाकया जो है ये बयान होता है यूनस बिन मती। मती आपकी वालदा का नाम था, मती या मता, अल्लाह बेहतर जानता है, इसमें कोई जेर जबर पढ़ना मुश्किल है कि यूनस अलैहिस्सलाम, आपकी कौम नीनवा के शहर में, नीनवा के इलाके में, दरिया दजला के किनारे, जो मूसल शहर है आज भी आबाद है, उसके करीब थी। इराक का इलाका था ये। तो आपने बहुत साल, कई साल उनको तबलीग की, तो ये लोग मुसलमान ना हुए, ईमान ना लेके आए। तो उस वक़्त उन्होंने दुआ की और कि फिर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का हुक्म आ गया कि ए यूनस, इनको इतला दे दो कि 3 दिन के बाद अजाब आ जाएगा। उनको वार्निंग दे दी कि 3 दिन है तुम्हारे पास मोहलत है, 3 दिन के बाद अब अजाब आ जाएगा। तो आपने जाकर उस कौम को ये खबर दी कि तुम्हारे पास 3 दिन है, उसके बाद तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाएगा। तो फिर खुद वहां से चले गए, शहर से निकल गए और जाके पहाड़ों में छुप गए। जब अजाब की निशानियां आई, स्याह बादल आ गए, काले रंग के बादल आ गए, तो ये फिर ये लोग डर के भागे और आपको ढूंढने लगे। जब आपको आप ना मिले, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को वो ढूंढ ना पाए, तो ये मर्द और औरतें जो थी ये सारे शहर छोड़कर जंगलों में भाग गए और वहां पे जाके इन्होंने सच्ची तौबा की और एक दूसरे के जो माल दबाया हुआ था, एक दूसरे के जो हकूक थे वो वापस किए, अमानतें वापस की, एक दूसरे से माफियां मांगी, अल्लाह से माफी मांगी, तौबा की। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने उनकी ये तौबा कबूल की, क्योंकि उस वक़्त वो रो रहे थे, सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहे थे और अल्लाह ताला के नबी की तलाश में थे। तो अल्लाह ताला ने इस कौम को बचा लिया। तो ये लोग वो थे कि इनको अल्लाह ताला ने तौबा का मौका दे दिया और उस अजाब को रोक लिया। और यहाँ पे इससे अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ। और अगर तुम्हारा रब चाहता, इफ गॉड वांटेड, ही कुड हैव मेड एवरीबॉडी मोमिन। अगर अल्लाह चाहता तो हर किसी को मुसलमान कर देता, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं, ये ताकत नहीं कि वो ईमान लाए, मगर जब तक उसको अल्लाह का हुक्म या अल्लाह की इजाजत ना मिले। और कुछ लोगों पर अल्लाह ताला उनकी अक्लों पर पर्दे डाल देता है, उनको अकल नहीं आती। तो ये सारा जो है मामला अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, आखिरी आयतें हैं इसकी सूरह यूनुस की। आयत नंबर 108 में, 107 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू। और अगर तुझे अल्लाह कोई तकलीफ पहुंचाए, तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दे, तो कोई कोई बंदा, कोई जान, कोई इंसान, कोई जिन, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि इस अजाब को टाल दे, उस मुसीबत को टाल दे, मगर वो कि जिसको अल्लाह खुद टाल दे। वइन युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफदली। और अगर तेरा भला चाहे, यानी कि अगर अल्लाह ताला किसी इंसान का भला चाहे, तो किसी में ये मजाल नहीं है कि उसको रद्द कर सके, उसके भले को रोक सके। युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादी। और अल्लाह ताला उसको पहुंचाता है जिसको चाहता है, यानी कि जिसको चाहता है अजाब देता है, तकलीफ देता है, और जिसको चाहता है उसकी तकलीफ को दूर कर देता है, जिस पर चाहता है अपना फजल दे देता है, अपना करम अता कर देता है, अपनी नेमतें अता फरमा देता है। और वो बहुत ही बख्शने वाला और रहमान है, रहीम है। तो ए नबी आप फरमा दो, या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुल हक, ए नबी फरमा दो कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक आया। फमन इह्तदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी। तो जो
सीधे रास्ते पर आ गया और अपने भले के लिए सीधे रास्ते पर आ गया, उसको ज़रूर उसकी हिदायत जो है उसको फ़ायदा पहुंचाएगी, कि हिदायत का फ़ायदा उसको ज़रूर पहुंचेगा। अगरचे औलाद की हिदायत से माँ बाप को भी सवाब मिलता है, लेकिन वो खुद जो बंदा है वो महरूम नहीं होता। तो यहाँ पे दूसरा इसका मतलब जो है वो ये भी हो सकता है, वमन दल्ला फइन्नमा युदिल्लु अलैहा, जो बहका, जो गुमराह हुआ वो अपने ही बुरे की, अपने ही अमल से गुमराह हुआ। तो हाँ ए नबी, हमने आपको इन पर कोई हक हुक्मरान बनाकर नहीं भेजा, तुम्हारा इसमें कोई जो है वो कसूर नहीं है। तो गुमराही की सजा गुमराह को जरूर मिलती है, अगरचे गुमराह करने वाले और लापरवाह माँ बाप पर भी वबाल पड़ता है। रब ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। वो किस तरह से, कि खुद भी अच्छी तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को भी, अपनी बीवी को भी अच्छी तालीम दो, खुद भी नेकी का एहतमाम अपने घर में करो और उनको भी करवाओ, ताकि तुम सब लोग जो है अल्लाह ताला के नेक बंदों में दाखिल हो और अल्लाह के अजाब से बच सको। और फिर फरमाया वत्तबि मा यूहा इलैका वस्बिर हत्ता यहकुमुल्लाह व हुवा खैरुल हाकिमीन, और उस हदायत पर चलो ए नबी जो आप पर वही की गई, वस्बिर, और सब्र फरमाएं कि यहाँ तक कि अल्लाह ताला हुक्म फरमा दे, और वही सबसे बेहतर हुक्म फरमाने वाला है। यानी कि ये जो वही है, अब इससे मैं इस आयत को जो है वो पिछली आयत से भी इसकी तफसीर में बयान करता हूँ, कि जो आयत नंबर हमने 108 पढ़ी है, उसमें दरअसल अगर आप गौर करें तो ये फरमाया कि अगर ये लोग गुमराह रहे, जैसे अबू जहल और अबू लहब जो है, इन लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, हालांकि वो अपनी आंखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे, आपको देखते थे, उठना बैठना चलना फिरना तबलीग सारा कुछ वो सुनते थे, उसके बावजूद उनके दिलों पर ताले पड़े थे, गफलत में थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया कि ऐ नबी, इन लोगों की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, ना ही आपसे इनके बारे में पूछा जाएगा। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, कि ये दोजख वालों के बारे में आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। आपका जो जिम्मेदारी है, आपकी जो ड्यूटी है, वो तो ये है कि इन तक हक का पैगाम पहुंचा दें। तो ये आयत करीमा दरअसल हजूर की तारीफ है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात है, क्योंकि इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेनियाजी का जिक्र है। और फिर अगली आयत में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जहाँ पे फरमाया कि तुम उस पर चलो जो जिसकी वही तुम पर नाजिल होती है, फरमाया कि ये वही हकीकी जिसे कुरान और हदीस, जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिहादात, यानी कि जो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिए, और इसलिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वही पर खुद भी अमल फरमाया और दूसरों को भी इस पर हुक्म दिया। और नंबर 5 जो इसमें जो इसी जो है वो ये आयत यहाँ पे ख़त्म होती है, वस्बिर हत्ता यहकुमुल्लाहु व हुवा खैरुल हाकिमीन, कि मुशरिकीन से जिहाद करने और अहले किताब से जिजिया लेने का ख्याल रहे कि ये जो हुक्म है, फरमाया कि मुशरिकीन अरब से किसी इमाम के नज़दीक जिजिया नहीं, सिर्फ अहले किताब से जिजिया लिया जाएगा। मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपने करम से, अपने फजल से, वो सबसे बेहतर हिकमत वाला है, उसकी ताकत में सब कुछ है। ऐ प्यारे नबी, आप और आपके मानने वाले उस वही पर अमल करते रहें जो हमने नाजिल फरमाई, और सब्र करते रहें, तो अल्लाह ताला आप लोगों को ही गालिब फरमाएगा। तो यहाँ पे आज जो है वो सूरा जो यूनुस है वो ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह कल हम सूरा हूद जो है उसका दर्स करेंगे, और 12वां पारा जो है कल वो पढ़ा जाएगा। तो कोशिश करिए कि कल जो है वो उस पारे को पढ़ के आएँ। अभी मैं मोहम्मद इस्माइल चिश्ती इनको दावत देता हूँ कि आके इंग्लिश में 5-7 मिनट की जो है वो इसकी समरी बयान कर दें। फिर उसके बाद रोज़ाना की तरह सवाल और जवाब का सेशन 10 मिनट का होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Brothers and sisters, Bismillahir Rahmanir Rahim.
Today we'll be continuing from Juz 11, Surah Yunus. It has 109 verses and 11 ruku. It was revealed in Mecca. So in ayat 98, it talks about Prophet Yunus and his people, and that is the reason for the name of this surah. So when a Sahaba asked Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam what he can memorize from the Quran, so this was a man of old age who was unable to memorize things. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned al-Zalzala. This was a hadith from Abu Dawud, Shahr Ramadan, number 1399. And Allah instructs Muslims to think. And within this surah, there's the challenge of the Quran and how to deal with kafirs for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in verse 1, it begins with Alif Lam Ra and says, these are verses from a wise book, the holy book of Quran. Verse 2, did we not send Rasul to give the message of Allah subhanahu wa ta'ala and to bring fear to the kafir, but also bring good news to the believers and mu'mins? And the disbelievers simply reacted to the signs of Allah subhanahu wa ta'ala with saying, this is magic. We saw this back in Surah Al-Araf with the story of Moses. Verse 3, Allah subhanahu wa ta'ala is your Lord, and He created earth and heavens in 6 days. This does not necessarily mean 6 literal 24-hour days, but a length of time that Allah subhanahu wa ta'ala knows best how long it is. So then verse 7, indeed the people who believe there is no afterlife, they are ignorant people, and they will dismiss the signs sent by Allah. They will go to hellfire for their sins. And the people who commit righteous deeds and have faith in Allah, Allah will guide them. They will go to Jannah and they will experience gardens and rivers of heavenly goodness. Verse 12, when people go into tough times and they face challenges or obstacles, they tend to start remembering Allah. However, once they receive the help and the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, they simply get up and move on without remembering Allah, without thanking Allah, and they go back to their old habits and bad deeds. They're lost in their worldly desires, and for them the path will keep them lost in the thoughts of dunya. That is what seems attractive to them. Mu'mins should remember Allah at all times, not simply times when you're presented with difficult situations. When Muhammad sallallahu alaihi wasallam presented the verses of the Quran to the kafir by reciting them, they responded by saying, change this so it does not restrict shirk, so that we can make prayer to our idols. But Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is said, it is not for me to change. It is not something I can do. So in verse 18, Allah mentions in the Quran, they worship gods of man-made form in the form of idols. And Allah subhanahu wa ta'ala told Muhammad sallallahu alaihi wasallam to inform them that small idols cannot represent Allah, and small statues, they're unable to represent Allah, who is the high and exalted one. In verse 24, Allah says, the life here is short, and Allah subhanahu wa ta'ala gives the example of plants which receive rain and can be harvested at any time. In the following verses 36 to 38, the challenge of the Quran is put forward to see if anyone could try to produce mere material which is just like the Quran. And to this day, it has been unable to be done. It's a challenge that has been proved throughout the test of time to be unable to be met. In verse 55, Allah subhanahu wa ta'ala says, everything in the heavens and the earth, all of the creations, they belong to the creator Allah subhanahu wa ta'ala. And in the next verse, it says, Allah created life, and to him everything returns in death. In the next verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, Quran is your guide and the thing that calls humans to do good things, but it is also a cure for your heart. The verses that are recited can bring back the health of your soul. In verse 59, Allah subhanahu wa ta'ala sets out in the Quran the rules, sets out that the rules in the Quran
can be used to establish what is halal, haram, what is good and bad, and also the ways in which prayer and wudu must be done. When you pray, you have to pray as if you're talking with Allah, and so from that, you should believe Allah is with you. In verse 62, the people who support Allah, wali Allah, they are the allies of their Lord, they are described in great detail. So these are the people that will not have fear except for the fear of God in their hearts. And then in verse 63, the people who have iman and they watch their actions to prevent bad deeds and they inspire good, they are the people who do their daily duties as a servant of Allah, the fard responsibilities as a Muslim, and as a result, they become closer to Allah. These people talk well about Allah subhanahu wa ta'ala and they listen to the recitation of the Quran and its translation with good ears, hoping to gain good messages. They control their eyes and ears to stop themselves from committing sins. They follow the Quran day to day and they preach their good morals to others. These are the people who are wali Allah, the friends and companions of Allah, and indeed Allah also becomes their companion. They are not afraid of kafir as they have Allah and Quran in their hearts and minds. There is a poem in Punjabi, Jay Sonevich, and it goes on, but in English it means, if my Lord, the lesson you can gain from it is, if my Lord, my friend, is happy testing me, then I will be happy. If he is happy keeping me hungry, I will be happy in that condition too. And this is about having patience, sabr, with Allah subhanahu wa ta'ala. In verse 84, Musa alayhi salam tells his people, if you believe in Allah, then you should also have trust in his treatment of you throughout your life. In verses 85 to 86, there's the verses that contain the dua that Musa alayhi salam told his people, starting with Rabbana la taj'alna, so on. When Musa was taking with him Bani Israel, he was ordered by Allah to tap his cane, and this parted the Red Sea, as you know. And so they were able to go through. The water went to the sides, and he was able to walk through. But as they walked through, the people of Fir'aun followed. But upon Allah's command, the water closed up again and started to drown those people. At that moment, Fir'aun, he started saying, I believe in Allah, and I want to follow the message that Musa has brought to me. And the response he got to that was, only now you followed the message and believe in Allah, but until now, you have brought corruption with your actions and beliefs. If Allah wanted, everyone would be a mu'min. But Allah puts blinders on some people, stopping them from being able to understand and interpret the signs. They are blind to the signs. Even if they see them, they are unable to have belief. If Allah wants someone to reach greatness, then no one will be able to stop him from reaching that greatness. If Allah wants someone to suffer, no one can stop his suffering unless Allah decides to stop that suffering. And if Allah gives you the goods, no one will be able to take away the goods. The act of disbelieving will cause the punishment that falls upon those who disbelieve. Muhammad ﷺ is instructed by Allah subhanahu wa ta'ala that he is not responsible for those people who will never believe. He is simply a messenger, and Allah subhanahu wa ta'ala is the one who will control the people's beliefs. That brings us to the end of this surah and the end of the session, and we'll continue from next surah next time. Jazakallahu khairun. Thank you for listening. Jazakallah khair Ismail. Allah Ta'ala sabko jaza de. Alhamdulillah Rabbil Alameen wal aqibatu muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil kareem. Ya Rabbul Izzat, Ya Malik, Ya Kareem, Ya Rahim. Ya Allah, tu maaf karne wala hai, tu maafi ko pasand farmata hai, hum sabko maaf farma. Allahumma innaka afuwwun kareemun tuhibbul afwa fa'fu anna, Ya Ghafoor, Ya Ghafoor, Ya Ghafoor. Allahumma ajirna minan nar, Ya Mujir, Ya Mujir, Ya Mujir. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ، جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی نیک دل مرادوں کو پورا فرما. ہم سب حاضر مجلس اور جہاں جہاں بھی دوست اس کو سن رہے ہیں ان سب کو نور عرفان اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے دلوں کو چمکا دے. نور عرفان عطا فرما، اب روحانیت اور محبت اور اخلاص عطا فرما، اور ہم سب کو اپنے ولیوں میں داخل فرما.
اور ولیوں کے ساتھ ہی زندہ رکھنا، ولیوں کے ساتھ ہی مارنا، اور ولیوں کے ساتھ ہی قیامت والے دن زندہ فرمانا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. آمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی